اسلامی تاریخ میں خارجی جہنمی یوتھیوں کا تذکرہ آپ نے پچھلے 3 کلپس کے اندر کسی نہ کسی حد تک سن لیا ہے۔ یہ وہی یوتھیے ہیں جو 1400 سال پہلے سے شروع ہوئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں یہ آتے رہیں گے، اور اس کا ثبوت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح دیا جب النہروان میں، جنگ نہروان میں جو 38 میں ہوئی، النہروان کے مقام پر جو واسط اور بغداد کے درمیان ہے، وہاں پر حروریہ جو یہ خوارج تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کا فتویٰ دیتے تھے کہ یہ کافر ہیں اور مرتد ہیں اور فلاں ہے فلاں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوشش پوری کر لی، ان میں سے کچھ لوگ ہٹ گئے تھے، 2000 کے قریب یہ واپس آ گئے تھے حرورہ سے، جو اس کے بعد پھر یہ ساتھ چلے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر وہی بات رہی، یہ اعتراض کرتے ہی رہے۔ تو جب نہروان کی جنگ میں مجبوراً سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جنگ لڑنا پڑی، اس لیے کہ انہوں نے عبداللہ ابن خباب بن ارت کو ان کو شہید کر دیا، اور اس کی بیوی اور باقی عورتوں کے انہوں نے، اور ان کو بھی بڑے ان کی تذلیل کرنے کے بعد ان کو شہید کیا۔ عبداللہ ابن خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، اس کی بیوی کو انہوں نے پیٹ چاک کر دیا تھا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بھی انہوں نے قتل کر دیے ہیں اور اس طرح عورتوں کی بھی توہین ہو رہی ہے، یہ حد سے آگے نکل گئے ہیں، تو پھر انہوں نے نہروان کے مقام پر ان سے جنگ لڑی، ان کو تہہ تیگ کر دیا، سب کو مٹا دیا۔ اس کے اندر یہ ذوالخویسرہ بھی مارا گیا تھا، جو پہلا یوتھیا تھا، پہلا فسادی تھا، پہلا انتشار کرنے والا تھا۔ بعد میں ان کا نام خوارج رکھا گیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکلنے کے بعد وہ جب خارج ہوئے۔ تو یہ ایک دوسرے کو فاشزم کا نام دیتے ہیں۔ آج کا نیا ورژن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی بول رہا ہے اور فلاں آدمی فاشسٹ ہے، یہ فاشزم ہے، فاشزم ہے، یہ فاشزم ہے۔ ارے بھائی، فاشسٹ بھی اپنے آپ کو یہی کہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں اتحاد اتحاد اتحاد۔ جانتے ہیں آپ کہ فیسز، FASCES کا معنی ہوتا ہے کلہاڑی، اور FASCIO، فیسیو، یہ لکڑی کے گٹھے کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتحاد میں برکت ہے، وہ تو نام ہی وہاں سے چلا ہے فاشزم کا۔ اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک انتہا پسند قوم پرستی کے خیالات کا یہ قیام ہے، یعنی جتھا بندی ہے، اس میں جتھے کی پرواہ کی جاتی ہے، اس کو برتری دی جاتی ہے، نسل کو برتری دی جاتی ہے۔ شدید قوم پرستی اور حصول مقاصد کے لیے جو ان کا اپنا اصل مقصد ہوتا ہے، جبر و تشدد کا استعمال ان کا بنیادی عنصر ہے۔ آسان زبان میں یوں عرض کروں گا کہ آمریت، وہ انفرادی شخصی ہو یا اجتماعی ہو، سول ہو یا عسکری ہو، سماجی ہو یا فوجی ہو، وہ فسطائیت ہے، وہ ظلم و بربریت ہے۔ اس کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا ہے، اور اس کے بانی پتہ کون ہو؟ بینیٹو مسولینی۔ یہ اٹلی کے تھے، 1921 سے 1945 تک 24 سال تک ڈکٹیٹرشپ رہی ہے۔ اس کو فاشزم کہتے ہیں، یہ فاشسٹ تھا۔ اور اس کے بعد بڑا مشہور ہے، جس کی نشانیاں آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر نظر آتی ہیں، ہٹلر کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، جرمنی کا تھا۔ وہ جرمن جو تھا وہ 1933 سے 1945 تک 12 سال تک وہاں اس نے فاشزم کا برقرار رکھی ہے، ڈکٹیٹرشپ، ظلم و بربری کا دور تھا اس کے دن۔ اور اس طرح یہ اسپین میں رہی 1936 سے 75 تک، 39 سال تک رہی۔ اور یہ انتونیو سالازار جو ہے پرتگال میں بھی 39 سے لے کر 74 تک 35 سال یہ رہا۔ ارجنٹائن میں رہی 45 سے 55 تک 10 سال تک، جاپان میں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ملک کا بھی تذکرہ کر ہی لیتے ہیں، 1977 اور 1999، 1999 اور 1977، اس میں بھی کیا تھا بھائی؟ یہ یاد رکھیں، جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں اور جتنے بھی فاشسٹ ہیں، یہ جتنے بھی یوتھیے ہیں، میں ان کو یوتھیوں کا نام دوں گا، ان سب کو، یہ یوتھیے جو ہے نا، یہ اسلام کا نام لیں گے، اسلامی ٹچ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقرؤون القرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔
یاد رکھنا یہ دین ہے میرا مستقیم، یہ جادے سوی ہے، یہ شاہراہ ہے، یہ ہائی وے ہے، اس پہ چلنا، اس کی اتباع کرنا، اور جو چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں لوگوں نے بنا رکھی ہیں ان پہ نہ چلنا، مرے جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً وقال ھذا سبیل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں زمین پر نے ایک لائن کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط عن یمین ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال هذه السبل على كل سبيل شیطان يدعو الیہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو سیدھا جو لائن کھینچی تھی اس کے ساتھ دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی نا چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ تھیں، اور یہ فرمایا یہ سوبل ہیں، یہ سوبل ہیں، اور ہر راستے کے اوپر، ہر سبیل کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، وہ اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور وہ اس کو جہنم لے جائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ فتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں اس جادے سوی سے، اس صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے اگر تم نے خیال نہ کیا تو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کوئی معنی نہیں اگر کوئی آدمی مزارات پر جا کر سجدے کرنے والا ہے، اگر میں زبان پر ڈیلی پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز پڑھنے والا بھی، روزے رکھنے والا بھی، حج و زکوٰۃ کرنے والا بھی، غیر مسلم کے غیر اللہ کے پاس جا کر اگر نظر و نیاز دیتا ہے اور ان سے اپنی حاجات کو پورا کرتا ہے تو اس کے کیا معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا یہ یوتھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتا تھا؟ وہ پڑھتا تھا۔ ذوالخویسرہ پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ ابو لولو، وہ بھی اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا ہوا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی پڑھتے تھے۔ ابو لولو مجوسی ہے، آیا تو تھا نا، غلام تو بن گیا تھا۔ مسلمہ کذاب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین تو وہ بھی پڑھتا تھا۔ باقی جتنے بھی یوتھی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے۔ عبد الوہاب ابن رستم نہیں پڑھتا تھا؟ کیا عثمانی یوتھیے نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عربی عجمی یوتھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتے تھے؟ کہ یزید والے جو بدکماش تھے وہ آئے تھے، وہ یوتھیے جو تھے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتے تھے؟ وہ سارے پڑھتے تھے۔ یہ زبان کا مسئلہ ہے، لا یجاوز حناجرہم، وہ دل میں اترنے والی یہ بات نہیں، یہ قرآن دل میں نہیں اترتا، اگر وہ اترتا تو ان القرآن لیہدی، وہ تو ہدایت دینے والا ہے، وہ تو حق کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اگر قرآن واقعتاً یہ جو ہم پڑھتے ہیں اگر قرآن اتر جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، وہ کبھی ان کے دل کے اندر نہیں اترے گا۔ اگر اترے گا تو قرآن اگر صحیح اتری گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا تو قرآن تو اپنا اثر دکھائے گا۔ تو اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ قرآن زبان پر ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ زبانی دعویٰ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، اللہ ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے نوجوانوں کو میں وہی دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے کہ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، آمین یا رب العالمین۔